زندگی جو اس خوبصورت بدچلن عورت کی طرح ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی بدچلنی دیکھ لے تو اس کی خوبصورتی سے بھی نفرت کرنے لگے۔ بد نصیب ہے وہ انا خیز عورت جس کی گود مرد کے اشکوں کو میسر نہ ہو، کیونکہ وہ کائنات کی ایک ایسی شے سے محروم ہے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ محبت میں انتہائے قرب میں پہنچنے کے بعد محبوب کا نام لینا بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ قرینہ محبت اور سلیقہ ادب یہ ہے کہ محبوب کو جان کہہ کے پکارا جائے۔ اتنی دلچسپی دنیا میں بہت دیر تک افسردہ رہنا بھی جہالت اور کم مائگی کی دلیل ہے۔ سوچو، آپ کے تصرف میں ہے، ان مواقعوں کو ضائع مت کیجیے۔ کہتے ہیں موت کا مارا ہوا خوش نصیب ہوتا ہے، جھٹکے میں جان نکل جاتی ہے، لیکن محبت کا مارا بڑا بد نصیب ہوتا ہے، مر تو جاتا ہے پر جان نہیں نکلتی۔ جن جسموں پہ خواہشات کی حکمرانی ہو وہ جسم کبھی گناہوں سے آزاد نہیں ہوتے۔ ساتھ چھوڑنے والوں کو تو بس بہانا چاہیے، ورنہ نبھانے والے تو موت کے دروازے تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ مرد کے لیے بے حد خوبصورت بیوی قابل فخر ہوتی ہے، جبکہ عورت کے لیے بے حد خوبصورت شوہر وبال جان ہوتا ہے۔ ہمارے سماج میں عورت اگر شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ پتہ ہے مرد کب روتا ہے؟ جب وہ سب کی ضروریات پوری کر دے، سب کی خواہشیں پوری کرے اور اپنے لیے من چاہا شخص نہ پا سکے، اپنی خواہش پوری نہ کر سکے، لیکن پا لینے والوں کو کھو دینے کا دکھ کہاں سمجھ آتا ہے۔ جو مرد عورت کے یہ تین خفیہ انداز پہچان لیتا ہے تو عورت اس کے پیار میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ عورت ایسے مرد سے محبت کرتی ہے جو اس کے قابو میں رہے۔ عورت خوبصورتی سے متاثر ہوتی ہے۔ عورت کو ہر وقت میسر رہنے والے مرد اچھے نہیں لگتے۔ رویوں میں اندھیرا نظر آئے تو صرف اسے کوسنے مت بیٹھ جائیے۔ ممکن ہے آپ کے ایک چراغ جلانے سے کسی کے اندر کی تاریکی ختم ہو جائے۔ جہاں وفاداری کی بات آنے پہ لوگ کتوں کی مثال دیں، اس معاشرے میں انسان تو ہوتے ہیں مگر انسانی